کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تعجب سے تاریک صحن میں رتوں کے برابر آتے اس سائے کو دیکھ کے سوچا۔ ارے چاند بھیا! برآمدے کی زرد روشنی میں وہ بھیگا سراپے واضح ہوا تو وہ چارپائی سے اتر کے احتیاط سے چپل پہنتے ہوئے باہر کی طرف لپکی۔ آپ اس موسلا دھار بارش میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ چاند بھیا نے گیلے بالوں کو انگلیوں سے جھٹکتے ہوئے ایک دم رک کے اسے دیکھا۔ کسی کام سے گیا تھا۔ ایسا کون سا کام تھا جو صبح نہیں ہو سکتا تھا؟ ہوا کے جھونکے پہ اس نے کپ کپی لیتے ہوئے دونوں بازوؤں کو سینے پہ لپیٹا۔ نجمہ خالہ نے اپنی دوست سے قمیض کا کوئی نیا ڈیزائن منگوانا تھا۔ انہوں نے مختصراً بتایا۔ پھر لے آئے؟ ماہین نے ان کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ ان کی دوست گھر پہ نہیں تھی۔ چاند بھیا نے قمیض کا دامن نچوڑتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں نجمہ خالہ کی یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ خالہ کی یہ دوست ابھی کل ہی تو ان سے ملنے آئی تھی اور بتا کر گئی تھی کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے۔ رتوں کا لہجہ کسی حد تک طنزیہ تھا۔ ارے نجمہ خالہ، کبھی تو بیچارے چاند بھیا پہ رحم کھا لیا کریں۔ معلوم نہیں انہیں ایذا پہنچانے سے کون سی تسکین ملتی ہے آپ کو۔ ماہین ان دونوں کے سامنے نجمہ خالہ کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے بس دل ہی دل میں ان کی بے حسی پہ تاؤ کھا کے رہ گئی۔ چاند بھیا، آپ کوئی سواری ہی لے لیتے۔ وہ ان کی ہمدردی میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس بارش میں سواری کہاں سے ملتی؟ ویسے اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ چاند بھیا نے اسے متفکر دیکھ کے جھوٹی تسلی دی، ورنہ وہ دیکھ تو رہی تھی کہ چاند بھیا بری طرح سے بھیگ گئے تھے اور اب بار بار سردی کی وجہ سے جھرجھریاں لے رہے تھے۔ رتو، تم کھڑی کیوں ہو؟ جا کے کھانا گرم کر دو نا چاند بھیا کے لیے، اور چائے بھی بنا دو۔ وہ رتو کی جانب پلٹی مگر جواباً رتو نے ڈھیٹ بن کے صاف انکار کر دیا۔ ہم سے نہیں بار بار کھانا گرم کیا جاتا۔ جسے کھانا کھانا ہو وہ وقت پہ آ کے کھایا کرے، ورنہ جیسا تیسا بھی ہو کھا پی کے سو رہ گئی چائے تو وہ اسی وقت بنے گی جب سب گھر والوں نے پینی ہوگی، تب انہیں بھی مل جائے گی۔ اف کتنی بدتمیز ہو تم رتو! اسے رتو کا جواب سچ مچ میں بہت برا لگا۔ چاند بھیا نہ جانے کیسے مروت میں آ کے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، ایسی خاطریں ہم سے نہیں کی جاتی۔ آپ کو زیادہ ہمدردی ہے تو جائیے کچن میں، ہم نے روکا تھوڑی ہے۔ وہ بڑے مہذب انداز میں بدتمیزی کرتے ہوئے چلی تو سیدھا لاؤنج میں جا کے ہی دم لیا۔ اس کا بھی کوئی علاج نہیں۔ خیر آپ تو جا کے جلدی سے کپڑے بدل لیں، اس بری طرح سے بھیگ گئے ہیں آپ۔ ٹھنڈ لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں جا کے رتوں کو دیکھتی ہوں، وہ کھانا آپ کے کمرے میں ہی دے کے جائے گی۔ اس نے متفکر لہجے میں کہا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف آ گئی۔ صبح اٹھتے ہی اسے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن عموماً تگڑا سا ناشتہ کیا جاتا تھا۔ کبھی حلوہ پوری، کبھی نان چنے، کبھی کباب پراٹھے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہر فرد اپنی پسند کا ناشتہ کرتا تھا۔ لہٰذا کچن میں صبح سے ہی گہما گہمی اور ہلچل سی مچ جایا کرتی تھی۔ کھانے والے تو اپنے وقت پہ ہی اٹھتے تھے مگر بنانے والے ان گھڑیوں میں بہت مستعد نظر آیا کرتے تھے۔ مگر آج نہ تو نکی بوا کی ڈانٹ ڈپٹ سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی رتوں کے جوابی حملے، اور تو اور چاند بھیا بھی منظر سے غائب تھے، جو اس وقت عموماً ناشتے کا سامان لاتے تھے، پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتے اور کیاریوں کو پانی دینے میں مصروف نظر آیا کرتے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے باورچی خانے میں جھانکا۔ رتو تو گھٹنوں پہ تھوڑی رکھے سکڑی بیٹھی تھی، کسی گہری سوچ میں گم۔ اس نے 2 مرتبہ پکارا، تب اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ خیریت؟ اس نے خاصی تشویش سے رتو کی حد درجہ فراغت کو دیکھا۔ ہاں خیریت ہی خیریت۔ نکی بوا ناشتے کا سامان لینے گئی ہے، رتو نے بتایا تو وہ حیران حیران سی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیوں بھائی، وہ چاند بھیا کہاں گئے؟ ماہین عرصے دراز سے چاند بھیا کو بلا ناغہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہاں جانا ہے، بس گرہن لگ گیا انہیں۔ رتو ذرا سا ہنسی۔ مطلب یہ کہ انہیں بخار ہو گیا ہے، رتو نے بتایا تو وہ طویل سانس لے کے رہ گئی۔ تو گویا رات کو بارش میں بھیگنا اپنا اثر دکھا گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی اٹھ کے چاند بھیا کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ارے چاند بھیا، یہ کیا ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں؟ وہ بلند آواز میں کہتی ہوئی دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ چاند بھیا اس کی آواز سن کے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے
مگر ماہین نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے انہیں لیٹے رہنے پہ مجبور کر دیا۔ بخار خاصا تیز لگ رہا تھا، تپا تپا سا چہرہ اور تیز ہوتی ہوئی سانسیں۔ چاند بھیا آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے تھرمامیٹر اٹھا لائی۔ کوئی دوا لی ہے کیا؟ بخار چیک کرنے کے بعد اس نے پوچھا تو جواب حسب توقع نفی میں ملا۔ کوئی بات نہیں، میں ناشتہ بھجواتی ہوں اور بخار کی گولیاں بھی کھا لیجیے گا، 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ صحن میں چہل قدمی کرتی نجمہ خالہ نے حد درجہ ناگواری سے اسے چاند بھیا کے کمرے سے نکلتے دیکھا اور ٹھٹک کے رک گئی۔ ماہین نے جان بوجھ کے چاند بھیا کی خرابی طبیعت کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، مگر وہ توجہ دیے بغیر کیاریوں کا جائزہ لینے لگی۔ ماہین نے رتو کو چاند بھیا کے لیے ناشتہ بنانے کی آواز لگائی تو نجمہ خالہ نے جھٹ سے اسے ٹوک دیا، پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پھر جس کی چاہے مرضی خاطریں کرتی رہنا۔ دلیے کی طرف ہاتھ بڑھاتی رتو پلٹ کے ایک بار پھر آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ ماہین کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ جی ہاں، پہلے انہیں ناشتہ بنا دو، ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسا پتھر دل ہے خالہ آپ کا، کوئی مرتے مر جائے مگر آپ کے معمولات میں فرق نہ آئے۔ شٹ اپ، زیادہ بات کی تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ نجمہ خالہ کی سرد آواز پہ وہ خود بخود ہی خاموش ہو گئی، لیکن وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ یوں ہی جھنجھلاتی ہوئی دھپا دھپ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سامنے سے محب 2 4 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ کدھر کے ارادے ہیں بھائی؟ اوپر امی تو اٹھنے پہ آمادہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں جانا بیکار ہے۔ اس نے سیڑھی پہ اس کے برابر آتے ہوئے انگلی موڑ کے زبردست ٹھونگا اس کے سر پہ لگایا اور پھر کہا لگا کے نیچے اتر گیا۔ بے وقت کی ہنسی۔ اس نے چڑ کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ بھی مقابلے پہ اتر آیا تو رات کے واقعے کی خواہ تشہیر کرتا پھرے گا، لہٰذا خاموشی ہی بہتر تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ کے کچن میں آ گئی۔ جلدی ناشتے کے شوقین عبید بھیا، محب اور اسد ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زین آج کل گھر پہ کم ہی نظر آتا تھا، غالباً پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ وہ باورچی خانے میں آئی تو رتو ڈبل روٹی سیک رہی تھی۔ چاند بھیا کے لیے ناشتہ بنا؟ کیا بجلی سے چلتی ہوں میں؟ رتو اس سے بھی زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ بس دانت پیس کے رہ گئی۔ دوسرے چولہے پہ نکی بوا پراٹھے بنا رہی تھی۔ وہ وہیں اسٹول کھینچ کے بیٹھ گئی۔ رتو نے انڈے فرائی کیے تو بڑے ماموں نے ابلے انڈے کی فرمائش کر دی۔ انڈے ابلنے لگے، ساتھ ساتھ ماہین بھی کھولنے لگی۔ سارے زمانے کو فارغ کر دو، انہیں یوں ہی بھوکا مرنے دو، یہاں کون سا کوئی پوچھنے والا ہے انہیں۔ وہ تلملا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد رتو نے آ کے اطلاع دی، دے آئی ہوں ناشتہ تمہارے چاند بھیا کو۔ ابھی بھی نہ دیتی میری بلا سے، وہ ناراضگی سے بولی تو رتو بے اختیار ہی ہنس دی۔ چلو آؤ ناشتہ کریں، قسم سے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے یہ گولیاں دے آؤں چاند بھیا کو۔ اس نے بخار کی گولیاں نکال کے رتو کو دی۔ میں باورچی خانے میں ہوں، وہاں آ جانا، وہ رتو سے کہتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ رتو، آخر کیوں کرتے ہیں سب لوگ ایسا؟ کیا چاند بھیا انسان نہیں ہے ہماری اور تمہاری طرح؟ پھر ان کی تکلیف پہ کسی کا دل کیوں نہیں دکھتا؟ وہ جلے دل سے بولتی رہی۔ رتو مزے سے اپنا ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ناشتے پہ پل پڑی۔ خوب ڈھیر سارا بول چکنے کے بعد اسے احساس ہوا، تب تک وہ اس کے حصے کا ابلا ہوا انڈا اور آلو کے قتلے کھا چکی تھی۔ بدتمیز، وہ کھلکھلاتی ہوئی رتو کو بس گھور کے رہ گئی۔ ناشتے کے بعد دوبارہ چاند بھیا کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہے تھے۔ وہ یوں ہی خاموشی سے باہر نکل آئی۔ بڑی مومانی نہ صرف اٹھ چکی تھیں بلکہ اس کی تلاش میں نیچے بھی آ گئی تھیں۔ انہیں بازار جانا تھا اور وہ ماہین کو ساتھ لے جانے پہ بضد تھی۔ اس نے کمرے میں آ کے اماں سے اجازت لی اور پھر رتو کو چاند بھیا کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی ہوئی مومانی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ مومانی نے سمیہ کو کچھ چیزیں بھجوانی تھیں اور یہ تمام چیزیں انہوں نے دیکھ پرکھ کے جانچ پڑتال کے بعد خریدی، یہاں تک کہ واپسی پر شام ہو گئی۔ وہ آ کر جو بستر پر گری تو پھر رات کو ہی اٹھی۔ تب خیال آیا کہ کل تو اس کا ایک بہت ضروری ٹیسٹ تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے یوں ہی جلدی میں کھایا۔ رتو سے چائے بنانے کا کہنا چاہا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نکی بوا سے کہہ کے وہ اسٹڈی میں آ گئی۔ کچھ نکات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے چھوٹے ماموں سے مدد طلب کی۔ جواباً وہ اسے سمجھانے بیٹھے تو بات سے بات نکلتی چلی گئی۔
اور جب وہ مطمئن ہو کے اسٹڈی روم سے باہر آئی تو آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ چاند بھیا کی خیریت معلوم کرنے ان کے کمرے میں نہ جا سکی۔ صبح وہ حسب عادت فجر کے وقت ہی اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد یونیفارم استری کیا اور باہر نکل آئی۔ کچن میں پھیلی تاریکی اور خاموشی بتا رہی تھی کہ رتو اور نکی بوا ابھی تک نہیں جاگی۔ وہ سیدھی اوپر چلی آئی۔ بڑی مومانی تو بہت دیر سے اٹھتی تھی۔ محب جلدی ناشتہ کرنے کا عادی تھا، بلکہ ہاسٹل لائف نے اسے بنا دیا تھا، لہٰذا وہ بھی صبح ہی اٹھ کے مومانی کے بیڈ روم کے چکر لگانے لگتا اور بالآخر جھنجھلایا ہوا نیچے اتر آتا۔ اور آج تو مومانی تھکاوٹ کے مارے یقیناً بہت دیر سے اٹھیں گی۔ محب کو واپس بھی جانا تھا، لہٰذا اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے خیال سے وہ اوپر آ گئی۔ بڑے ماموں بھی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے۔ اس کے سلام کا جواب نہایت خوش دلی سے دیتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پہ تھپکی دی اور ساتھ ہی چائے کی فرمائش بھی کرتی۔ جب سے سمیہ کی شادی ہوئی ہے تمہاری مومانی نے تو ہمیں چائے کے لیے بھی ترسا دیا ہے۔ میں بھی تیار کر دیتی ہوں ماموں جان۔ وہ کچن میں آ گئی، چائے کے لیے پانی چولہے پہ رکھا، خود آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چائے کے لیے فریج سے دودھ نکال رہی تھی جب وہ اچانک پیچھے سے آ کے بولا، او تو اب سمجھا، مستقبل کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اس نے خود ہی سے فرض کر لیا، جبکہ ماہین نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پہ بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ میں تو صرف ناشتہ تیار کر رہی ہوں، آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ سوچ لو میں کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں، اس نے بے حد معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے فریج میں سے انڈے نکال کے اس کے سامنے رکھے۔ محب تم اتنا فضول کیوں بول رہے ہو؟ بتاؤ چائے میں چینی کتنی لوگ ہیں؟ لو جی، ابھی تک تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم۔ خیر مستقبل میں، فار گاڈ سیک محب، میں ابھی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاؤں گی، وہ درمیان میں چڑ کے بولی۔ تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر چند ثانیے کے بعد بولا، چلو ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتا ہوں، تم تب تک آملیٹ بنا لو۔ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ ماہین نے بھی واضح طور پہ محسوس کیا تھا۔ سنو، یہ ماموں کے لیے چائے لیتے جاؤ۔ اس نے روک کے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ محب میں جانتی ہوں تم میرے رویے سے بہت ہرٹ ہوتے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ قبل از وقت سوچ رہے ہو۔ ایک عمر پڑی ہے ایسی باتیں سوچنے کے لیے۔ ابھی تمہیں اپنا کریئر بنانا ہے، مجھے پڑھنا ہے، اور ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ماہین، میں تمہیں ابھی شادی کی آفر تو نہیں کر رہا، میں تو صرف تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں کسی بھی رائے کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں محب۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میرا فیصلہ میری رائے کے برعکس ہو تو مجھے کسی شرمندگی یا الزام کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ماہین؟ جانتی ہو محض کسی شرمندگی یا الزام سے بچنے کی خاطر تم مجھے کتنی اذیت دیتی ہو۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ محب چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ماموں انتظار کر رہے ہوں گے، وہ سخت لہجے میں کہہ کے رخ موڑ گئی تو محب سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تیزی سے کام مکمل کیا۔ جانتی تھی وہ تیار ہو کے آئے گا اور دوبارہ اس کا سر کھائے گا، لہٰذا اس کے واپس آنے سے قبل ہی وہ ناشتہ تیار کر کے نیچے آ گئی۔ اس کی باتوں میں یوں ہی الجھتی ہوئی وہ چاند بھیا کے سامنے سے گزری تو ان کی کراہوں کی آواز سن کے وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ یا اللہ، کہیں تکلیف زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ وہ بہت برداشت کرنے والے انسان ہیں۔ ان کی کراہوں سے گھبرا کے وہ فوراً ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور پھر ان کی حالت دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی۔ گھٹنے تھوڑی سے لگے، سردی سے بچاؤ کے لیے کافی بوسیدہ کمبل، نیم بے ہوشی اور ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ نکلتی آہیں اور کراہیں۔ انہیں اس طرح سے بے سدھ پڑے دیکھ کے اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چاند بھیا، چاند بھیا، اس نے ایک دم انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ غضب خدا کا، اتنا تیز بخار! ماہین نے ان کی جلتی پیشانی کو چھوا تو ٹھنڈے ٹھار ہاتھ کے لمس سے جھرجھری لیتے ہوئے چاند بھیا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ اتنا تیز بخار ہے چاند بھیا، دوا نہیں لی تھی کیا؟ اٹھیے میں آپ کے لیے دودھ لے کے آتی ہوں۔ وہ عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی، پھر جلدی سے بسکٹ اور نیم گرم دودھ کا گلاس لے کے واپس آئی۔ پھر چاند بھیا کو آواز دی، مگر ان کی پلکیں خود بخود بند ہوتی جا رہی تھیں۔ چاند بھیا اٹھیے نا، دوا لے لیجئے، بخار کم ہو تو کسی ڈاکٹر کو دکھانے چلتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر چاند بھیا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اماں، اماں،
چاند بھیا کے لبوں سے بے اختیار نکلنے والے یہ الفاظ بالکل واضح تھے۔ وہ اپنی جگہ رک سی گئی۔ اماں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، سارا بدن ٹوٹ رہا ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، میں مر رہا ہوں اماں، میں مر جاؤں گا۔ ان کی آواز کی تڑپ اور نکاہت ماہین کا دل دہلا گئی۔ چاند بھیا، اب کہ اس نے آہستگی سے انہیں پکارا تو فوراً ہی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگے۔ اٹھیے، دودھ پی لیجئے۔ وہ انہیں سہارا دینے کو آگے بڑھی۔ چاند بھیا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اگلے ہی پل ان کی لرزتی پر حدت انگلیاں اس کی کلائی سے لپٹ گئیں۔ ماہین نے ایک دم سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں میں سرخی لیے اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ ان کی گرفت اتنی غیر معمولی سخت تھی کہ اسے لمحہ بھر میں سراسیمہ کر گئی۔ اٹھیے چاند بھیا، اس نے اصرار کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ماہین، میں کون ہوں؟ کیوں ہوں؟ اس پوری کائنات میں مجھ سے بیکار اور بھی کچھ ہوگا کیا؟ ان کا لہجہ بھی غیر معمولی تھا اور انداز بھی۔ ماہین ایک لمحے کو خوف زدہ سی ہو گئی۔ میں کبھی بھی سمجھ نہیں پایا میرا جرم کیا ہے، کون سا قصور سرزد ہوا ہے مجھ سے؟ سب لوگ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ میری ماں کیوں مر گئی؟ میرا باپ کیوں مر گیا؟ وہ اٹھ کے بیٹھے، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہذیانی کیفیت میں بول رہے تھے۔ تم جانتی ہو، رات کو سرد ہوائیں میرے بدن کو چیرتی رہیں، کسی نے آ کے مجھے اپنی آغوش کی گرمی نہیں بخشی۔ بھوک میری آنتوں میں پنجے گاڑے بیٹھی ہے مگر کسی کو اس کی فکر نہیں۔ میرے سر پہ ہتھوڑے برس رہے ہیں مگر کوئی مسیحا لمس اس درد کو سمیٹنے کے لیے میری پیشانی پہ نہیں اترا۔ کیوں ماہین؟ میں جیوں یا مر جاؤں، کوئی میرے لیے تردد کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے ماہین؟ وہ کسی نو عمر بچے کی عاجزی سے اس سے سوال کر رہے تھے۔ اگر میری ماں یہاں ہوتی تو کیا وہ اس اندھیری کوٹھڑی میں مجھے یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ میرا باپ ہوتا تو کیا میں یوں ہی بخار میں جلتا رہتا؟ میں بھوکا رہتا تو کیا وہ دونوں پیٹ بھر لیتے؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ ماں باپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جاؤ ماہین، کسی کو بلا کے لاؤ، کسی اپنے کو، میری ماں کو، اسے کہو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چاند بھیا کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ماہین کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اماں، اماں آ جاؤ، میرا جسم، میری روح تھکن سے چور چور ہے، پیاس بہت ہے، درد بہت ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ سر گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ چاند بھیا، آپ؟ ماہین بے بس سی ہو کے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ان کے اضطراب کو سکون میں ڈالے۔ میں کل سے بھوکا ہوں ماہین، میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، کوئی مجھے رات کے کھانے پہ بھی پوچھنے نہیں آیا، تم بھی نہیں آئی ماہین۔ میں انتظار کرتا رہا، بہت دیر تک منتظر رہا میں، تمہارا، رتوں کا۔ کئی بار اس چارپائی سے اٹھا لیکن ہر بار دروازے پہ پہنچنے سے پہلے گر گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے پہر بے ہوش رہا، اس قدر بے بس کیوں ہو گیا ہوں میں؟ مجھے اپنی کمزوری سے، اپنی بے بسی سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے وحشت کے عالم میں ماہین کو دھکا دے ڈالا، اپنے اوپر سے کمبل نوچ پھینکا۔ ماہین خوفزدہ سی ہو کے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھنے کی کوشش میں لہرا کے دوبارہ سے چارپائی پہ ہی گر گئے اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں کسی کو بلا کے لاتی ہوں، آپ ابھی ڈاکٹر۔ وہ دروازے کی طرف لپکی مگر چاند بھیا نے اسے روک دیا۔ نہیں، کسی کو مت بلانا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نفرت ہے مجھے اس نام نہاد ہمدردی سے۔ ان کا نحیف لہجہ اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ ہاں، کسی کو بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے تیمارداری کے لیے، یہ باندی جو حاضر ہے۔ ماہین یک لخت پلٹی اور پھر نجمہ خالہ کو دروازے کے عین وسط میں کھڑے دیکھ کے وہ فوراً ان کی طرف بڑھی۔ نجمہ خالہ، دیکھیے ذرا بھیا کی طبیعت کتنی بگڑ گئی ہے۔
لیکن نجمہ خالہ اسے بری طرح نظر انداز کر کے چاند کی طرف بڑھی۔ کیا تماشا لگایا ہے اب کہ تم نے؟ چلے ہو تم بھی اپنے باپ کی طرح ایک لڑکی کو پھانسنے، اپنی مظلومیت اور بیچارگی کا ڈھونگ رچا کے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی خوب سوچی تم نے۔ مگر میاں یاد رہے، میں ابھی زندہ ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہرانا چاہتی ہے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماہین تیر کی طرح ان کی طرف لپکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اور تم؟ وہ پھنکارتی ہوئی اس کی طرف پلٹی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یوں تنہا اس کے کمرے میں آتے ہوئے؟ اوہ میرے خدا، خالہ کی صاف اور سیدھی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کیا ہو گیا خالہ آپ کو؟ میں تو صرف… ہاں تم تو صرف بیمار کی تیمارداری کرنے آئی تھی، ہے نا؟ مگر کیوں؟ کس لیے؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ کس تعلق، کس رشتے سے تم اتنی ہلکان ہوئے جا رہی ہو؟ اس گھر کے باقی سب لوگ مر گئے ہیں کیا؟ رتو، نکی بوا یا اس گھر کا کوئی اور فرد؟ صرف تم ہی کو ہمدردی کا بخار کیوں چڑھا ہوا ہے؟ ان کی بلند آواز ماہین کو زمین میں گاڑ گئی۔ خالہ چپ ہو جائے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کتنی گھٹیا بات کر رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے سب، تم نہیں جانتی۔ تم کم عقل اور نادان ہو، وہ تمہیں کس کس طرح سے اپنی جال میں پھنسا رہا ہے تمہیں اندازہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیشے میں اتارتے ہیں یہ بدبخت۔ نجمہ خالہ کی آواز اور الفاظ ماہین کو آج سے پہلے کبھی اتنے غلیظ نہیں لگے۔ وہ چاند بھیا کے بارے میں کتنی مقدس سوچ رکھتی تھی اور نجمہ خالہ کتنی گری ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ خود چاند بھیا بھی دم بخود سے بیٹھے تھے۔ دیکھیے آپ ایسے مت کہیے، میرے لیے ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ ماہین میرے لیے… چاند بھیا کے پورے بدن پہ لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل سنبھلتے ہوئے خالہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم اپنی بکواس بند کرو، باپ کی طرح جھوٹے اور مکار۔ انہوں نے پوری قوت سے چاند بھیا کو اپنے سامنے سے دھکیلا تو وہ بری طرح سے لڑکھڑا کے گر گئے۔ ان کا سر زوردار طریقے سے لوہے کی چارپائی سے ٹکراتے دیکھ کے ماہین کی چیخ نکل گئی۔ قطعی غیر ارادی طور پہ وہ انہیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر نجمہ خالہ نے اسے بازو سے پکڑ کے واپس گھسیٹ لیا۔ خبردار جو تم آگے بڑھی، بڑے بھیا سے کہہ کے ایسی مار لگواؤں گی تمہیں کہ ساری ہمدردی ہوا ہو جائے گی۔ چلو نکلو باہر۔ نجمہ خالہ نے اس کو باہر کی طرف دھکیلا اور وہ نہ جانے کیسے کمزور پڑ گئی۔ شاید یہ خوف کہ اگر یہ جھوٹ موٹ کی بات سچ مچ کسی کے کانوں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ نجمہ خالہ آپ اچھا نہیں کر رہی، چاند بھیا کے خون نکل آیا ہے، اتنی ظالم مت بنیے۔ وہ تڑپی تھی مگر نجمہ خالہ نے ایک دھکے سے اسے کمرے سے نکال باہر کیا۔ بدبخت، کیوں اپنی عزت گنوانے کے در پہ ہو؟ چلو اپنے کمرے میں۔ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئی تھی۔ ماہین کو چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بڑے ماموں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے۔ انہیں صحن کے عین وسط میں کھڑے دیکھ کے پوچھے بنا نہیں رہ سکے۔ اپنی بھانجی سے پوچھیے۔ ان کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ اس سے پہلے کہ ماموں اس سے استفسار کرتے وہ خود ہی چیخ اٹھی۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ پوچھیے اپنی اس بہن سے جو انسانیت کے نام پہ دھبا ہے، صرف دھبا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہکا بکا سے بڑے ماموں کو کچھ اندازہ نہ ہوا تو وہ حیرت کے عالم میں کندھے اچکاتے نجمہ کی طرف پلٹے۔ وہ بھی بغیر جواب دیے غصے سے سر جھٹکتی ہوئی ایک طرف بڑھ گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی مگر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ اماں نے کئی بار آ کے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ محب جانے سے قبل اسے خدا حافظ کہنے آیا، تب بھی وہ یوں ہی چپکی رہی، بھوکی پیاسی روتی رہی اور کھولتی رہی۔ نجمہ خالہ کی باتیں رہ رہ کے یاد آتی اور اسے نئے سرے سے جلاتی۔ کتنی بار دل چاہا کہ نجمہ خالہ کے سامنے جائے اور انہیں کھری کھری سنا کے آئے۔ کئی بار چاند بھیا کا بھی خیال آیا۔ اتنا تیز بخار، اس پہ وہ گہری چوٹ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ان کے سر سے خون بہتا دیکھا تھا۔ یا اللہ اس گھر کے مکینوں کے دل تھوڑے سے نرم کر دے۔ وہ بے اختیار دعا کرنے لگی۔ اور یہ رتو بھی تو خدا جانے کہاں مر گئی ہے۔ آ جاتی تو چپکے سے کہہ دیتی کہ چاند بھیا کو کچھ کھانے کو دے آؤ،
اور کسی سے کہہ کے ڈاکٹر کو بلوا لو۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ خیر بسکٹ اور دودھ تو وہیں کمرے میں ہی پڑے تھے، چاند بھیا ذرا سی ہمت کریں تو کھا ہی لیں گے، لیکن یہ کمبخت رتو آئے تو پوچھوں تو صحیح کہ کل جو میں بازار جانے سے قبل اسے چاند بھیا کا خیال رکھنے کو کہہ کے گئی تھی، تو پھر وہ سارا دن بھوکے کیوں رہے؟ رتو کا سوچ کے اسے مزید غصہ آ گیا تو بند کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت اور گزرا، وہ یوں ہی خود ہی سے لڑتی جھگڑتی رہی، اپنی بزدلی پہ تاؤ کھاتی رہی۔ مجھے اسی وقت بڑے ماموں کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، وہ خود ہی نجمہ خالہ کے ہوش ٹھکانے لگا دیتے، لیکن کہاں، نجمہ خالہ تو چہیتی ہیں سب کی، الٹا مجھے ہی سمجھانے بیٹھ جائیں گے۔ اس نے فکر مندی سے سر تھام لیا۔ تبھی بھوک کا احساس ہر سوچ پہ غالب ہو گیا، پیٹ میں آگ سی جلنے لگی۔ تبھی وہ سینہ ٹھونک کے ہر صورتحال سے مقابلے کے لیے تیار ہو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بڑی ممانی ساگ بنا رہی تھیں، اسے دیکھ کے خوش دلی سے مسکرا دی۔ آج تو سونے کے ریکارڈ قائم ہو گئے ماہین۔ وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی، سیدھی باورچی خانے میں آ گئی۔ اے آپا، ذرا پوچھ کے تو دیکھو مسئلہ کیا ہے؟ صبح نجمہ بھی ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول گئی ہے، لگتا ہے خالہ بھانجی میں کچھ ٹھن گئی ہے، اس نے اپنے پیچھے ممانی کو کہتے سنا، لیکن اماں نے فوری طور پہ اس کے پیچھے آنا غالباً مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں۔ کچن میں نکی بوا دوپہر کا کھانا تیار کر چکی تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھ کے گرم گرم چپاتی ہاٹ پاٹ سے نکالی اور تھوڑا سا سالن نکال کے کھانے بیٹھ گئی۔ نکی بوا کہتی رہیں، رائتا بن رہا ہے، سلاد بن جانے دو، گھڑی بھر انتظار کر لو، چاول دم پہ ہیں، مگر وہ سنی انسنی کر کے کھاتی رہی۔ تنگ آ کے نکی بوا خاموش ہو گئی۔ سارا غصہ برتنوں کی اٹھا پٹخ پہ نکلا۔ وہ بھی کھا ہی رہی تھی جب باہر سے رتوں کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور ماہین ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں پلیٹ میں رکھ کے اٹھ گئی۔ رتوں کی ہنسی اسے آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ تیز رفتاری سے قدم اٹھاتی وہ باہر صحن کی طرف آئی اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک کے رہ گئی۔ وہ غالباً کہیں باہر سے آ رہی تھی۔ کپڑوں کی ایک گٹھڑی ابھی بھی اس نے اپنے بازو میں دبائی ہوئی تھی۔ ماہین وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہاں بھائی رتو، سنا بھگتا آئی بھائی کی منگنی کا فنکشن؟ چھوٹی ممانی تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جی، بس کیا بتاؤں، بڈھی گھوڑی لال لگا، جھریوں بھرا چہرہ، بندہ پوچھے کہ اب اس عمر میں منگنی جیسے چونچلوں کی ضرورت ہی کیا تھی، سیدھے سیدھے نکاح پڑھوا کے رخصت کر دیتے۔ تبھی اس کی نظر ماہین پہ پڑی تو جلدی سے دونوں ہاتھ گرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چھوٹی صاحبہ، باقی تفصیل میں آپ کو شام کو بتاؤں گی، ابھی تو میں ماہین سے سلام دعا کر لوں۔ ہاں ہاں کر لو، تمہارے بغیر اس کا بھی گھر میں دل کہاں لگا، سارا دن اپنے کمرے میں ہی گھسی رہی۔ ممانی کے کہنے پہ رتوں نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا سی گئی۔ ماہین، خیریت تو ہے نا؟ وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ تو اس کے چہرے کے رنگوں کو پہچان لیتی تھی، ابھی بھی اسے غیر معمولی طور پہ سنجیدہ دیکھ کے وہ گھبرا سی گئی۔ رتو، کہاں تھی تم؟ میں جی، تمہیں خبر ہی نہیں؟ رتو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خبر ہوتی تو کیا میں تم سے پوچھتی، وہ چڑ کے بولی۔ تو رتو خامخواہ ہی خفا ہو گئی۔ کل سے میں گھر سے غائب تھی اور تمہیں خبر ہی نہیں، بس اتنا ہی خیال ہے نا میرا؟ رتو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے تنگ مت کرو، وہ ستے ستے انداز میں کہتی وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ نجمہ خالہ کی سہیلی کی منگنی تھی نا، تو کل وہ مجھے اپنے ساتھ اس کے گھر لے گئی تھی، کہہ رہی تھی کچھ کام وغیرہ کروانا ہے۔ کام تو کیا تھا، وہاں سارا انتظام ہوٹل کے بندوں نے سنبھال رکھا تھا، میں تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ رات کو واپسی کا وقت ہوا تو نجمہ خالہ نہ جانے کیسے چپکے سے وہاں سے چلی آئیں۔ میں تو سچ پرائے گھر میں بڑا گھبرائی۔ خیر ایک بوڑھی ملازمہ کے کوارٹر میں رات بسر کی، صبح سارا پھیلاؤ سمیٹا، اور اب جو ہی ان کی سہیلی کا بھائی فارغ ہوا اپنی گاڑی میں مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ وہ تو میرے کام سے بہت خوش ہوئے، آتے ہوئے ایک نیا جوڑا بھی دے رہے تھے، مگر میں نے نہیں لیا، کہہ دیا کہ نجمہ خالہ کی سہیلی سمجھ کے آپ کے کام میں مدد کروا دی ہے، ورنہ میں یوں اجرت پہ لوگوں کے گھر پہ کام نہیں کرتی۔ تو نجمہ خالہ، یہ بھی آپ ہی کی کارستانی تھی۔
ایک سوچی سمجھی اسکیم۔ آپ کو معلوم تھا اس گھر میں چاند بھیا کے ایک نہیں 2 ہمدرد ہیں۔ ایک کو آپ نے گھر سے دور کر دیا، دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک بیمار اور لاغر شخص کو اذیت دے کے بھلا کتنی راحت ملی آپ کو؟ رتو اپنی ہی باتوں میں گم تھی، ماہین اپنی سوچوں میں غلطاں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ درمیان میں رتو نے اسے ٹوکا۔ رتو ذرا چاند بھیا کے کمرے میں تو جاؤ، صبح سے ان کی طبیعت بے حد خراب ہے، معلوم کرو۔ طبیعت زیادہ خراب تھی؟ رتو ایک دم ہی مضطرب سی ہو گئی اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہین طویل سانس لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں اماں پہلے سے اس کی منتظر تھیں۔ اس نے ان کے پاس بیٹھ کے تمام صورتحال ان سے کہہ ڈالی۔ اماں اڑی اڑی رنگت کے ساتھ چپ بیٹھی رہیں، پھر کتنی ہی دیر بعد گویا ہوئیں۔ میں تو پہلے ہی تم سے کہا کرتی تھی ماہین کے چاند کی طرف زیادہ دھیان مت دیا کرو، نکی بوا یا رتو سے کہہ دیا کرو۔ تم نجمہ کو نہیں جانتی، سانپ سے زیادہ زہریلی ہے یہ۔ اب یہی دیکھ لو، اتنے برس بیت گئے، اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیسا پتھر دل ہے اس کا، کسی صورت پگھلتا ہی نہیں ہے۔ گھر بس جاتا تو شاید کوئی تبدیلی آ جاتی، مگر اللہ بخشے ہمارے اماں باوا نے سب سے چھوٹی جان کے لاڈ بھی ضرورت سے ہی زیادہ کیا، اسی لیے تو آج تک بڑے بھیا بھی دبتے آئے۔ خیر آئندہ تم احتیاط ہی کرنا، اس کے منہ نہ ہی لگو تو بہتر ہے۔ یہاں تمہارا باپ نہیں بیٹھا سرد پرستی کرنے والا، میں نجمہ سے بات کروں گی۔ اماں بیچاری فکر مند سی ہو کے اٹھ گئیں، تبھی رتو بھاگی چلی آئی، غیر معمولی طور پہ گھبرائی ہوئی۔ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب سا گیا، نہ جانے کیا خبر سنائے گی یہ۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی۔ سنو ماہین، وہ چاند گرہن کے کمرے میں وہاں خون۔ وہ ماہین کے پاس آ کے گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاں ان کو چوٹ لگی تھی، وہ خود تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ خود تو کمرے میں نہیں ہے۔ کیا؟ کہاں چلے گئے وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں کیا جانوں، میں سب سے پوچھ کے آئی ہوں، کسی نے کام پہ بھی نہیں بھیجا۔ رتو بس رو دینے کو تھی۔ کام سے کس نے بھیجنا تھا رتو؟ وہ تو اس قابل ہی کہاں تھے کہ… خیر تم جاؤ، جا کے ادھر ادھر دیکھو، بلکہ آس پاس جو ڈاکٹرز کے کلینک ہیں وہاں پتہ کر کے آؤ۔ ہو سکتا ہے… اس نے کسی امید کے تحت رتو کو باہر بھگا دیا اور خود گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا۔ گھر کے تمام افراد بھی لا علم تھے۔ اس نے کہاں جانا ہے بھائی، یہیں کہیں ہوگا، آ ہی جائے گا۔ اکثریت کا خیال ہی یہ تھا، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کی بار کچھ غیر معمولی ہو کے رہے گا۔ رتو کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی، صحن سے ڈیوری، ڈیوڑی سے صحن تک چکر لگاتی رہی۔ تبھی بڑی مومانی نے اوپر سے جھانکا۔ ماہین، آج کالج نہیں گئی یا پھر جلدی واپس آ گئی ہو؟ آج چھٹی کی ہے مومانی، وہ بمشکل خود کو جواب دینے پہ آمادہ کر پائی۔ اچھا سنو، صبح محب کو ناشتہ تم نے بنا کے دیا تھا؟ کھوجتا ہوا انداز۔ ماہین کے لیے قدم اٹھانا دوبر ہو گیا۔ میری توبہ، جو آج کے بعد کسی کی مدد یا ہمدردی کا خیال بھی میرے دل میں آیا۔ ہر نیکی ہی گلے پڑ رہی ہے۔ ماموں نے چائے بنانے کے لیے کہا تھا تو ساتھ میں نے ناشتہ بھی تیار کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم محب نے کھایا ہے یا ماموں نے۔ اس نے ٹالنے کے انداز میں بات کی تو مومانی کی پرسکون سی طویل سانس اسے یہاں تک سنائی دی۔ وہ محب کے لیے اپنی بھانجی پہ نظر رکھے بیٹھی تھیں اور سارا خطرہ انہیں صرف اور صرف ماہین کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ بیٹے کے تیور وہ خود بھی تو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ وقت مزید گزر گیا تو وہ تھک کے وہیں سیڑھیوں پہ ٹک گئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رتو دھیرے دھیرے اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ ماہین اس سے کچھ پوچھ بھی نہ سکی، کیونکہ اس کے بہتے آنسوؤں نے ساری بات اسے سمجھا دی تھی۔ اور پھر شام سے رات ہو گئی، وہ دونوں یوں ہی چپ چپ بوکھلائی سی پھرتی رہیں۔ ماہین نے کئی بار چوری چھپے ان کے کمرے میں جا کے جھانکا۔ رتو کے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ کسی جیتے جاگتے انسان کا وجود اس قدر ارزاں بھی ہو سکتا ہے،
اس نے کھڑکی کھول کے باہر گھور تاریکی کو دیکھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جو فکر مند ہوا ہو، جو بے قرار ہو کے انہیں ڈھونڈنے نکلا ہو۔ بڑے ماموں نے کہا تھا ہاں بھائی پتہ کرواتے ہیں اس کا، کہاں چلا گیا، مگر وہ جانتی تھی انہوں نے کہیں پتہ نہیں کروایا، کسی سے نہیں پوچھا، کہیں نہیں کھوجا۔ اور چھوٹے ماموں تڑخ کے بولے تھے وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے جو کھو جائے گا، ارے پگلی اچھا ہوا جو یہاں سے نکل بھاگا۔ میں تو کہتی ہوں اسے یہ قدم بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا، یہاں مفت کا غلام بننے سے تو بہت بہتر ہے باہر جا کے مزدوری کرے یا اینٹیں ڈھوئے، اپنے لیے 4 پیسے کمائے گا اور آزادی سے جیے گا، روز روز کی ذلت سے تو بہتر ہے نا۔ بڑی ممانی کو تو سرے سے جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ عبید بھیا جاب کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اسد اور زین نے تو کبھی زندگی میں شاید ہی اس سے کلام کیا ہو، ہاں محب ہوتا تو شاید۔ ماہین نے طویل سانس لے کے کھڑکی بند کی اور رتوں کے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ بہت برا ہوا رتو، بہت برا۔ وہ خود کو روک نہیں پائی، چاند بھیا کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ بیماری، بھوک اور موسم کی شدت نے انہیں کیا کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا سوچو رتو، وہ 22 سالہ نوجوان جس کی آنکھ میں تم نے کبھی آنسو نہ دیکھا ہو، وہ یوں پھوٹ پھوٹ کے رو دے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں انہیں کسی ننھے بچے کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، ان کے بال سنواروں، انہیں بہلاؤں، اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کروں، بالکل ایسے رتو جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خاموش کرواتی ہے، بالکل ایسے جیسے بچپن میں چاند بھیا مجھے بہلاتے تھے۔ لیکن میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی رتو۔ وہ بیمار تھے، بھوکے تھے، زخمی تھے، کہاں گئے ہوں گے؟ وہ یوں ہی شہر کی کسی سڑک پہ لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، یا کوئی سہارا دینے والا ہوگا انہیں۔ لیکن کون دے گا سہارا رتو؟ سہارا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رتو اسے چپ کروانے کے بجائے خاموشی سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ اللہ سہارا دینے والا ہے بیٹی، وہی آسرا دے گا، تو فکر نہ کر۔ یہ نکی بوا تھیں جو اسے تسلی دینے آئی تھیں۔ نکی بوا آپ نے بھی تو ان کا خیال نہ کیا، وہ شکوہ کیے بغیر رہ نہ سکی۔ کیا خیال کرتی بٹیا؟ پہلے بھی کبھی وہ گھر پہ نظر آیا تھا، کبھی اس کام کبھی اس کام، یہی سوچا کہ کسی کام سے لگا ہوا ہوگا جو دکھائی نہیں دیا۔ پہلے بھی خود ہی آ کے بچا کچا کھا جایا کرتا تھا، کبھی اس کے کمرے تک جانے یا اسے پکارنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس روز بھی میں یہی سمجھی کہ مجھے کام میں مصروف دیکھ کے خود ہی کھا پی کے چلا گیا ہوگا۔ معلوم ہوتا تو اس کی کوٹھڑی میں جا کے اس کی خبر لے آتی۔ بن ماں کا بچہ تھا، کیا ہمارا دل نہ دکھتا ہوگا؟ نکی بوا بڑی وضاحت سے بری الذمہ ہو گئی۔ ماہین خود کو کوستی رہ گئی۔ رات بھر یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی، ذرا سی آہٹ پہ کھڑکی میں جھانکنے لگتی، ہو سکتا ہے پلٹ آئے ہوں، مگر امید ہی رہی۔ انہیں نہ آنا تھا اور نہ وہ آئے۔ صبح تک صبر جواب دے گیا۔ وہ یوں ہی تلملاتی ہوئی نجمہ خالہ کے کمرے میں جا پہنچی، اور پھر اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا، بہت بہت مبارک ہو نجمہ خالہ، تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے۔ انتقام کی آگ اب تو سرد ہو گئی ہوگی نا؟ دل میں گڑا کانٹا آج نکل جو گیا، بہت پرسکون ہو گئی ہوں گی آپ۔ لیکن یاد رکھیے یہ سکون محض چند روزہ ہے، اسی سکون اسی اطمینان سے ایسا اضطراب اٹھے گا جو آپ کو جینے نہیں دے گا اور نہ مرنے دے گا۔ کتنا ستایا آپ نے اس غریب کو، لمحہ لمحہ تڑپایا، اذیت دی، لیکن اب آپ اس سے زیادہ تڑپیں گی، یوں ہی سسکیں گی۔ نجمہ خالہ اس کی بات سن کے آگ بگولا ہو گئی۔ پہلے اسے گھورتی رہیں، پھر ڈپٹ کے چپ کروانا چاہا، مگر اس کی آگ اگلتی زبان خاموش نہ ہوئی۔ آپ نے ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنایا تھا خالہ، چاند بھیا کے خلاف سازش تیار کی تھی آپ نے، چاند بھیا کے سارے ہمدرد ان سے دور کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ انہیں تنہا کر دینا چاہتی تھیں، جس طرح آپ نے اس رات انہیں کر دیا۔ کبھی سوچا آپ نے
اس وقت جب انہیں بھوک لگی ہوگی اور انہیں کھانا نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا ہم سب کے بارے میں. اور اس وقت جب ان کے بوسیدہ کمبل میں سے سردی نوکیلے کانٹوں کی طرح ان کے لرزتے وجود میں گھس گئی ہوگی، تب ان کے پاس ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اور تاریک کوٹھڑی میں جلتے بدن کے ساتھ انہوں نے تنہائی کا عذاب سہا ہوگا، تو تب ان کے ہونٹوں پر، ان کے دل میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صرف بددعائیں ہوں گی خالہ. ان کے پاس ہمارے لیے صرف بددعائیں ہوں گی. ان کی ایک ایک آہ بددعا بن کے عرش تک گئی ہوگی، بلکہ وہ سر تا پا بددعا بن گئے ہوں گے آپ کے لیے، میرے لیے، رتوں کے لیے. انہوں نے اللہ سے ہمارے لیے تباہی اور بربادی مانگی ہوگی، ہمارے لیے تکلیف اور اذیت کی خواہش کی ہوگی. انہوں نے ہمارے لیے ہر اس ظلم اور زیادتی کو چاہا ہوگا جس کا وہ خود شکار ہوئے تھے. وہ ایک رات، وہ ایک کوتاہی مجھے ہمہ وقت ڈرائے رکھتی ہے. میں کانپ جاتی ہوں یہ سوچ کے کہ جب خدا کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئے گی تو ہم سب کو کہاں پناہ ملے گی. مجھے وہ ایک رات مضطرب کیے رکھتی ہے خالہ. پھر آپ کے دل میں اتنا سکون کیسے بھرا ہے؟ آپ کس طرح ایک ظلم کرنے کے بعد دوسرے ظلم پہ آمادہ ہو جاتی ہیں؟ اتنے اطمینان سے اتنا زیادہ ظلم کیسے کما لیا خالہ؟ لیکن اب آئندہ کیا ہوگا یہ سوچا ہے آپ نے؟ وہ تو چلا گیا، شاید ہمیشہ کے لیے. آپ کی آرزو پوری ہو گئی. اسی خواہش کے تحت وہ منصوبہ بنایا تھا نا جس میں بھانجی کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی آپ نے، اور اس کے کردار پہ بھی حرف گیری کی. مگر ہوا کیا؟ وہ آپ کے منہ پہ تماچا مار کے چلا گیا خالہ. اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک با کردار شخص ہے. مجھے پھانسنا ہوتا تو وہ یہیں رہتا، اسی گھر میں، اپنے شیشے میں اتارنے کی کوششیں جاری رکھتا. مگر اس نے ایسا نہیں کیا. ہر ظلم ہر بار برداشت کرنے والا اپنے کردار پہ انگلی اٹھتے نہیں دیکھ سکا. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ ہوگا یا کسی ٹرک تلے آ کے کچلا گیا ہوگا. لیکن دعا کیجئے خالہ کہ وہ زندہ ہو، کم از کم اس وقت تک جب تک ہم اس سے اپنے گناہ نہ بخشوا لیں، کیونکہ اس کی معافی کے بغیر تو اوپر والے سے بھی چھوٹ نہیں ملے گی. اور آپ کو تو اس کی ضرورت سب سے زیادہ پڑے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کی زندگی میں پچھتاوا آئے گا، اور بہت بری طرح سے آئے گا. کاٹ دار سرد طنزیہ لہجہ، لفظوں کے نشتر، نہیں معلوم نجمہ خالہ نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا. ماہین بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ نہیں پائی. جس طرح سے آئی تھی اسی طرح کمرے سے باہر نکل گئی. اور نجمہ خالہ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک یوں ہی ساکت و صامت کھڑی رہی. پھر ہلکی سی جھرجھری لے کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستگی سے بیڈ پہ بیٹھ گئیں. ان کی نظریں کمرے کے بند دروازے پہ جمی ہوئی تھیں جہاں سے ابھی ابھی ماہین نکل کے گئی تھی. بالکل غیر ارادی طور پر ہی وہ محب کے آنے کی دعا کر رہی تھی. اور سرے شام جب چھوٹی ممانی کی کھٹارا سی سلائی مشین کی آواز سے پورا گھر گونج رہا تھا، وہ اچانک کہیں سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ حیرت سے گنگ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اے پتھر کی ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے گری بالوں کی لٹوں کو کھینچتے ہوئے اپنے مخصوص لاؤ بالی انداز میں کہہ رہا تھا. وہ بس ایک طویل سانس لے کے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی. اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی گھڑی قبولیت کی تھی تو میں چاند بھیا کی واپسی کی دعا مانگ لیتی. اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر محب کا ہاتھ پکڑ کے اسے باغ میں لے آئی. مجھے تمہاری مدد چاہیے، جی جان سے حاضر ہوں. اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے درخت کی اوپری شاخوں سے 2 پکے ہوئے امرود توڑے اور اس کے عین سامنے بیٹھتے ہوئے نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی. تمہیں معلوم ہے چاند بھیا کہیں چلے گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کی حیرت بتا رہی تھی کہ وہ اس واقعے سے یکسر لا علم ہے. مجھے نہیں معلوم، بلکہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اور نہ کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ جس حالت میں گھر سے نکلے ہیں مجھے ڈر ہے کہ… ماہین مجھے تفصیل سے بتاؤ. وہ اد کھایا وہ امرود ایک طرف اچھالتے ہوئے سیدھا ہو کے بیٹھا
اور ماہین نے اسے تفصیل سے بتانا شروع کیا اور پھر ہر بات بتاتی چلی گئی، وہ سب باتیں بھی جو اماں نے اسے کسی سے بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ اور ساری باتیں سن کر محب کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس سے گویا ہوا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے کیا چاہتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے چاہنے کی بات کیوں کر رہے ہو محب؟ کیا تم اپنے طور پہ کچھ نہیں کرو گے؟ اس کی بات سن کے وہ قدر سنجیدگی سے آگے کو جھکا۔ میں اپنے طور پہ بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ لیکن وہ جھنجھلا کے کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی آنکھوں سے عیاں شوخی اور شرارت اور ہونٹوں پہ پھیلی مسکراہٹ نے اسے سمجھا دیا کہ وہ بات کا مفہوم کس حد تک بدل گیا ہے، اور اس بات کا ادراک ہوتے ہی اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سرخ پڑی۔ محب تم، اس نے اپنی بے اختیار کیفیت کو چھپانے کے لیے رخ موڑا تو محب کہا لگا کے ہنس دیا۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کے سر پہ چپت لگا کے وہاں سے چل دیا۔ وہ روحان سی ہو کے وہاں بیٹھی رہ گئی۔ یہ بھی تو انہی لوگوں میں سے ایک ہے، میں جانے کیوں امید لگا بیٹھی۔ وہ محب کی اس طرح سے بات ٹالنے پہ خفا ہو گئی تھی۔ پھر رات گئے تک وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلی صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کے ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو محب اس سے بھی پہلے بیٹھا کباب اور پراٹھے کھا رہا تھا۔ جیو نکی بوا جیو، ہر نوالے کے ساتھ چٹخارے لے لے کے کہہ رہا تھا۔ خدا کی قسم ترس گیا تھا میں اس ذائقے کو۔ ہاسٹل کے پھیکے سیٹھے کھانے کھا کے لگتا تھا دنیا سے ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے، لذت نامی چیز تو شاید ختم ہو چکی ہے۔ اور ماہین صاحبہ آپ یوں کیوں کھڑی کھڑی میرے کھانے کو نظر لگا رہی ہیں؟ آئیے آپ بھی کھا لیجئے، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ماہین سوجی ہوئی آنکھوں اور ستے ستے چہرے کے ساتھ اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر کے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکالنے لگی۔ بقیہ چیزیں پہلے سے ہی ٹیبل پہ موجود تھی۔ وہ اس سے کافی ہٹ کے کرسی پہ بیٹھی تو محب خواہ ہی ہنس دیا۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، مگر وہ مکمل طور پہ ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ بدستور کھیل رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے ناشتہ کرنے لگی۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ اٹھی تو محب کی لمبی ٹانگیں راہ روکے ہوئے تھیں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ چائے کے گھونٹ پیتا ہوا یوں چونکا جیسے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ کسے؟ مجھے؟ کوئی تکلیف نہیں۔ وہ کچھ لمحے بڑے ضبط سے اسے گھورتی رہی، تب وہ کندھے اچکا کے قدر سنجیدگی سے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ بیٹھو ذرا، اس نے برابر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ سوچ کے وہاں بیٹھ گئی۔ میں نے تمام بڑے ہاسپٹلز میں پتہ کروایا ہے، چاند بھیا کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پرائیویٹ کلینکس میں بھی وہ موجود نہیں ہے۔ رتوں سے ان کا شناختی کارڈ لے کے قریبی تھانے میں جمع کروا کے گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دی ہے۔ چند ایک بڑے اخبارات میں بھی اشتہار دے دیا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہوا یا خود انہوں نے پڑھا تو وہ سیدھا یہاں چلے آئیں گے۔ یقین مانو اشتہار کا مضمون اتنا ہی دردناک ہے۔ میں اپنے طور پہ بس اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اب گلی گلی گھوم کے انہیں تلاش کرنا تو میرے بس میں نہیں۔ ہاں اگر تم کہو تو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محب کا معنی خیز انداز اسے برا نہیں لگا تھا۔ تھینک یو محب، تمہاری اتنی مدد بھی بہت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی تدبیر کارگر ہو جائے، وہ لوٹ آئے۔ اور اس کا دل فوراً ہی بھر آیا تو پلکیں جھپک جھپک کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں بہت دکھ ہوا ہے چاند بھیا کے جانے کا؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں ہوا ان کے اس طرح سے چلے جانے کا دکھ؟ وہ اچھے انسان ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، افسوس تو ظاہر ہے ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کے نارمل سے لہجے میں بولا۔ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، سب کے لیے بظاہر یہ عام سی بات ہے۔ ان کے چلے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لمحاتی اور وقتی افسوس کے بعد سب نارمل ہو جاتے ہیں، مگر مجھ سے تو بہت کچھ چھن گیا محب، اتنا کچھ کہ میں تو وضاحت بھی نہیں کر سکتی۔ ایک باپ کی طرح مجھ سے محبت کی تھی انہوں نے، بھائی بن کے لاڈ اٹھائے تھے، ہر خواہش پوری کی تھی دوست بن کے،
ہر خوشی ہر دکھ میں میرا ساتھ دیا تھا، لیکن تم لوگ کس طرح سے سمجھو گے محب؟ یہ سارے تعلق، یہ سارے رشتے تو صرف مجھی سے قائم کیے تھے انہوں نے۔ تم لوگوں کے لیے تو وہ صرف چاند گرہن تھے، اسکول لانے لے جانے والا ایک ڈرائیور، ادھر ادھر بھاگم بھاگ کام کرنے والا ایک ملازم، ایک فالتو پرزا جس کی موجودگی تو فائدہ مند تھی لیکن غیر موجودگی نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے آنسو بہانے لگی۔ محب اسے تسلی دینے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگا، مگر اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کب تک ہو یہاں؟ میں آج شام کو چلا جاؤں گا، اس نے مختصراً بتایا۔ اور ہاں، تمہیں تو شاید اگلے ہفتے آنا تھا نا، کل اچانک کیسے آ گئے؟ وہ یوں ہی خیال آنے پہ پوچھ بیٹھی۔ بس دل نے گواہی دی کہ کوئی اداس ہے، پریشان ہے، سو میں چلا آیا۔ اس کے معنی خیز انداز پہ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دی۔ تب وہ شرٹ کے کالر درست کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، کسی وقت اوپر جا کے اماں کی خاطر مدارت بھی کرایا کرو، میرا بھلا ہو جائے گا۔ وہ شرارت کر رہا تھا، مگر ماہین نے بالکل سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ماموں اور ممانی کی تنہائی کے خیال سے میں اکثر ان کے پاس چلی جایا کرتی ہوں۔ تم اتنی فکر مت کیا کرو، کیونکہ اب تو ممانی اپنی بھانجی کو مستقل لانے کا پروگرام بنا رہی ہیں تاکہ وہ جی بھر کے ان کی خاطر مدارت کر سکے۔ اس نے بہت عام سے انداز میں جتاتے ہوئے اس پہ بڑی ممانی کا نقطہ نظر واضح کیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ خاص طور پہ تو کسی نے نہیں، لیکن بات اڑتے اڑتے پہنچ ہی جاتی ہے نا۔ اس کے جواب پہ محب کچھ دیر تک لب بھینچے اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی ممانی کی اس خواہش سے بے خبر نہیں تھا۔ چاند بھیا کی گمشدگی کا واقعہ ایسے تھا کہ جس نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا۔ دن کا بیشتر حصہ وحشت اور اضطراب میں گزر جاتا۔ اخبار آتا تو اس کا ایک ایک صفحہ کھنگال ڈالتی، کالج آتے جاتے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھتی، اور کبھی یوں ہی رونے بیٹھ جاتی تو اماں ٹوک دیتی، مت یوں آنسو بہانے بیٹھ جایا کرو، دعا مانگا کرو، جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، خوشحال میں ہو۔ کیسے ہوں گے وہ ٹھیک اور خوشحال؟ گھر سے نکلے تھے تو بخار سے پھنک رہے تھے، سر پہ زخم تھا، جیب میں دھیلا نہیں تھا، شہر میں کوئی دوست رشتہ دار نہیں ہے، کہاں سے دوا لی ہوگی، کہاں سر چھپانے کو جگہ ملی ہوگی۔ وہ دل کے سارے خدشے زبان پہ لے آتی، اور جب کبھی چھوٹی ممانی اسے روتا ہوا دیکھ لیتی تو فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ دل تو دکھتا ہے نا آپا، آخر چاند نے گودوں کھلایا ہے اسے، اسی کے ہاتھوں میں تو پلی بڑی ہے۔ بھائی صاحب کی وفات کے بعد تمہیں تو اپنا ہوش بھی نہ تھا، ماہین کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کھایا کیا پیا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ سارا دن چاند کے کندھوں پہ سوار پورے گھر میں مٹر گشت کیا کرتی تھی، اور وہ بھی سب بچوں میں اسی کا خیال زیادہ رکھتا تھا۔ کبھی سودا سلف لائے ہوئے روپوں میں ڈنڈی مار جاتا تھا اور ماہین کے لیے چاکلیٹ ٹافیاں لے آتا تھا۔ میں جانتی تھی اپنی ذات پہ تو کبھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا، اسی لیے خاموش رہتی تھی۔ لیکن خیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو فکر نہ کر ماہین، وہ نیک بچہ ہے، اللہ نے چاہا تو سیدھی راہ پہ ہی چلے گا، تو اپنی پڑھائی پہ دھیان دیا کر۔ ممانی زبردستی اسے پڑھنے کے لیے بٹھا دیتی۔ رتوں کا تو اس سے بھی برا حال تھا، ہنسنا بولنا کھانا پینا، نکی بوا سے لڑنا جھگڑنا، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بس سرخ سرخ آنکھیں لیے ادھر سے ادھر بے چین روح کی طرح گھومتی رہتی، یا پھر گھنٹوں نظر ہی نہ آتی۔ تب تنگ آ کے ماہین نکی بوا سے استفسار کرتی، کیا معلوم مسلح ماری کو کیا بیماری ہے، نہ نہانے دھونے کا پتہ ہے، نہ کپڑے بدلنے کا ہوش ہے، دل چاہے تو اٹھ کے ایسے کام میں لگتی ہے کہ گھنٹوں نہیں تھکتی، نہ دل چاہے تو لاکھ کہتی رہوں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کیا روگ لگ گیا اس کو۔ نکی بوا اس کے معمولات سے عاجز آ چکی تھی۔ بوا ایسے مت کہو، ظاہر ہے چاند بھیا کے جانے کا اسے بھی افسوس تو ہوا ہوگا نا، وہ افسردگی سے کہہ دیتی،
مگر نکی بوا کو اس کی بات پہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اے لو، جب وہ یہاں تھا تو اس نے کبھی سیدھے منہ اس سے بات نہیں کی، اب کیا غم لگا ہے کمبخت کو؟ کوئی کچھ بھی کہے، رتو اور ماہین کے سوا اور کوئی نہیں جو اس حادثے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہو۔ یہ ماہین کا خیال تھا، جسے آنے والے وقت نے مکمل طور پہ غلط ثابت کیا۔ ان دونوں کے علاوہ یقیناً کوئی تیسرا فرد بھی تھا جو ان دونوں سے کہیں زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ نجمہ خالہ کے انداز کتنے دنوں سے ہی بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ ان کے معمولات میں اس قدر فرق آ گیا تھا کہ ماہین کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد بھی نوٹ کیے بغیر رہ نہ سکے۔ معلوم نہیں کیوں لیکن اب وہ خلاف عادت زور زور سے بولنے لگی تھیں۔ جہاں صرف مسکرانے کی ضرورت ہوتی وہاں کہے لگانے لگتی، ایک دم مصنوعی اور کھوکھلا کہکا، اور کبھی تو یوں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک چونک جاتی۔ سب خاموش بیٹھے ہوتے اور وہ پوچھتی کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کبھی بیٹھے بیٹھے خود ہی بڑبڑانے لگتی۔ لباس پہ بھی پہلے جیسی توجہ نہیں تھی۔ ہر دوسرے روز کلف لگا سوٹ پہننے والی نجمہ خالہ اب اکثر ملگجے سے سوٹ میں دکھائی دے جاتی۔ گھر کے ہر کام میں مداخلت اور بے جا روک ٹوک میں بھی کسی حد تک کمی آ گئی۔ ماہین سے ان کی بول چال چاند بھیا کے جانے سے لے کر ابھی تک تقریباً بند تھی، لیکن اس روز ماہین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنی کتابیں اٹھائے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا اور پھر کچھ بھی بولے بغیر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تب وہ خود ہی اس سے مخاطب ہوئی، ماہین، وہ چاند گرہن کتنا عجیب انسان تھا نا؟ ماہین چونک کے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ بات کا جواب تو کیا دینا تھا، وہ ان کے منہ سے چاند بھیا کا نام سن کے ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ میں کتنا اسے ڈانٹا کرتی تھی، مارتی بھی تھی، لیکن تعجب ہے اس نے کبھی بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ مجھ سے دگنی تگنی قوت رکھتا تھا۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک سکتا تھا، پلٹ کے جواب دے سکتا تھا، مگر اس نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ ہر بار باادب ہو کے میرے سامنے آیا کرتا تھا، جھکی آنکھوں سے، جھکے سر کے ساتھ۔ کبھی نگاہ اٹھاتا بھی تھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت، حقارت یا غصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ نرمی کا ایک تاثر ابھر آتا تھا۔ مگر کیوں ماہین؟ کسی جانور پہ بھی ظلم کرو تو وہ پلٹ کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں؟ وہ الجھے سے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ اس لیے نجمہ خالہ کہ وہ معاف کر دینے کا وصف رکھتا تھا، اور جہاں معاف نہیں کر سکتا تھا وہاں معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں جواب دیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر میں اتنی دیر سے اس کی باتیں کیوں کر رہی ہوں، بلکہ میں اس کے بارے میں سوچ بھی کیوں رہی ہوں؟ وہ بہکے سے انداز میں بول رہی تھی، پھر یکایک ہی کتابیں اٹھا کے تیز رفتاری سے چلتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ماہین حیران پریشان سی کتاب پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور کچھ روز بعد اسے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے نجمہ خالہ کو چاند بھیا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے ان کے پیچھے لپکی۔ خلاف توقع اسے دیکھ کر انہوں نے کسی ناگوار رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت ہی نرم لہجے میں اس سے بات کرنے لگی۔ دیکھو ذرا یہ کمرہ، یہ کسی انسان کے رہنے کے لائق ہے؟ توبہ، اس نے کس طرح اپنی ساری زندگی کے 22 سال یہاں اس استبل میں گزارے ہوں گے، اور بلب بھی تو نہیں ہے یہاں۔ لیکن نہیں، انہوں نے جیسے کچھ سوچا، بلب تو تھا یہاں، میں نے اتروا دیا تھا۔ 1-2 بار نہیں، جتنی بار بھی اس نے لگایا اتنی دفعہ میں نے بلب توڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کمرے میں روشنی ہو، مجھے اس کمرے میں پھیلا اندھیرا سکون دینے لگا تھا۔ لیکن ماہین، وہ اس اندھیرے میں کیسے رہتا ہوگا؟ تاریکی میں تو دم گھٹنے لگتا ہے نا؟ وہ روحان سے لہجے میں بولے چلی جا رہی تھی۔ ماہین قدرے خوفزدہ سی ہو کے بھاگی بھاگی اماں کے پاس آئی۔ اس کے کہنے پہ اماں فوراً نجمہ خالہ کے پاس چلی آئیں۔ ذرا دیر بعد واپس آئیں تو الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگی۔ وہ تو اچھی بھلی باتیں کر رہی ہے ماہین، تم نے تو خامخواہ مجھے ڈرا دیا تھا۔ اماں نے گویا سکھ کا اور سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون اس وقت غارت ہو گیا
جب نجمہ خالہ کی ایک دوست نے آ کر بتایا۔ معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، اسکول میں خراب کارکردگی کے باعث اسے 2 مرتبہ نوٹس دینے کے بعد بالآخر خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کے گھر بھر کے افراد میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نجمہ خالہ البتہ اس کے بعد اپنے کمرے میں تقریباً بند ہو کے رہ گئیں۔